السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ متنازعہ قانون شہریت ترمیم NPR NRC کی مخالفت میں کنوینر کل جماعتی JSC آندھرا پردیش اور تلنگانہ محمد مشتاق ملک نے آج نماز جمعہ نعرہ ہم پیپر نہیں دکھائیں گے کے تحت مسلموں کو عہد دلایا، جس میں JSC کے دیگر اہم عہدیداران بھی موجود تھے۔ بعد ازاں کچھ مسلموں نے NRC NPR شہریت ترمیم قانون کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا، تاہم پولیس نے احتجاجیوں کو منتشر کر دیا۔ اس موقع پر پولیس کے وسیع تر سیانتی بندوبست کیے گئے تھے۔ آج بروز جمعہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ NPR NRC اور CAA نے یوم عہد کا اعلان کیا تھا، اور مکہ مسجد میں ابھی ہم نے عہد لیا ہے۔ تلنگانہ کے تمام اضلاع، آندھرا پردیش اور کرناٹک، حیدرآباد کرناٹک کے جو اضلاع ہیں، ان اضلاع میں بھی آج نماز جمعہ کے موقع پر عہد لیا جا رہا ہے۔ نماز جمعہ سے قبل یہ عہد لیا جا رہا ہے۔ جس طرح کی تیاری ہم نے کی ہے، اور جو سمجھیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ڈسٹرکٹ لیول کے آرگنائزرز اور ہمارے سمجھیے کہ متنازعہ قانون شہریت ترمیم NRC اور NPR کو واپس لینے اور انہیں منسوخ کرنے کے لیے ملک کے مختلف مقامات پر بنا کسی مذہب و ملت کے مرد و خواتین روزانہ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کل شام دیر گئے مغل پورہ پولیس اسٹیشن حدود کے مغل پورہ کمان خواجہ کا چلہ کے قریب مرد و خواتین نے NRC NPR اور قانون شہریت ترمیم کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے پرامن احتجاج منظم کیا۔ اطلاع پر ساؤزون پولیس کی بھاری جمعیت مخالف احتجاج پہنچتے ہوئے احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ احتجاجی مرکزی حکومت سے انہیں واپس لینے کا مطالبہ کیا اور مختلف نعرے لگائے۔ اس موقع پر جوائنٹ کمشنر آف پولیس اویناش موہنتی کے علاوہ دیگر ماتحت عہدیدار بھی موجود تھے۔ DJs اور دیگر تنظیموں کی جانب سے متنازعہ قانون شہریت ترمیم NPR اور NRC کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج منظم کیا گیا، اور مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں، ہریجنوں، گریجنوں، قبائلیوں اور دیگر پست اقوام کے حقوق سلب کر رہی ہے۔ NPR سابق میں جس طرح نافذ کیا جاتا رہا، اسی طریقہ کار کو قائم رکھا جائے۔ مولانا محمد نصیر الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مختلف مقامات پر پولیس کی جانب سے مرد و زن پر لاٹھی چارج کی جا رہی ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ NPR قدیم طریقے کے مطابق نافذ کیا جائے، نہ کہ نئے طریقے پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس فارم کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اسے نہیں بھریں گے، ہمیں ان فارموں میں کوئی بھی تبدیلی گوارا نہیں ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ہم مکاندار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ ملک کی آزادی اور ترقی میں ہمارا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا دوسروں کا ہے۔ انہوں نے پولیس پر الزام عائد کیا کہ وہ جمہوری حق کے مطابق پرامن احتجاج سے بھی عوام کو محروم کیا جا رہا ہے اور بنیادی حقوق پر عمل آوری سے بھی روکا جا رہا ہے۔ اس دوران احتجاجی اپنے ہاتھوں میں مختلف نعروں پر محیط پلے کارڈ تھامے احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس نے احتجاجیوں کو نقش امن کے تحت حراست میں لے لیا اور پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس دوران پولیس کی بھاری سیانتی بندوبست کیے گئے تھے۔ اشارے پر کام کر رہی ہے، یہاں پر کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر مسلمان پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن احتجاج کی جات نہیں جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ساری دنیا ہندوستان میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، عام جو انصاف پسند انسان ہے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن حیدرآباد کے اندر پولیس کا ظلم اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر کسی کو اجازت نہیں دی جا رہی احتجاج کرنے کی۔ کل رات میں خواتین پر احتجاج کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں۔ مسجد اجالے شاہ کے پاس ایک پروٹیسٹ راستہ روکو پروگرام کیا جا رہا تھا، پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا NRC CAA کے خلاف، NRP کے خلاف، NPR کے خلاف۔ آج پولیس جو ہے سو احتجاج کرنے نہیں دے رہی ہم کو، یہاں پر جو ہے سو پولیس اریسٹ کر لی۔ ہم جو ہے سو جب تک یہ پروگرام جاری رکھیں گے، جب تک یہ NRC CAA واپس نہیں لیں گے NPR، جب تک ہم جو ہے سو اس کو باقی برسیں۔ نظامیہ حیدرآباد ویمنس ایسوسی ایشن ٹرسٹ شالی بنڈا کے زیر اہتمام پرنسس SN گرلز ہائی اسکول پرانی حویلی میں
اینول ڈے تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ تقریب میں ٹرسٹ کی ذمہ داران، طالبات، اولیاء طلبہ، سٹاف، ڈائریکٹرز و دیگر اہم معززین نے شرکت کی۔ اینول ڈے کے موقع پر مختلف جماعتوں کے طالبات نے کلچرل پروگرام، ڈرامے، مکالمہ بازی، گیت و دیگر پیش کیے۔ ان میں قابل ذکر دستور کے معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی سوانح حیات، آئین کی تیاری میں ان کا یوگدان اور دیگر سے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا گیا، اور ساتھ ہی 26 جنوری کے منانے کے بارے میں معلومات بہم پہنچائی گئیں۔ ساتھ ہی دستور کے پریمبل عہد نامہ پڑھا گیا اور اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی۔ اس کے علاوہ موجودہ حالات کے تناظر میں گنگا جمنی تہذیب کی نشانی نکڑ نامی ڈرامے کو مؤثر انداز سے پیش کیا گیا، جس سے ناظرین دم بخود رہ گئے۔ تقریب کے اختتام پر سے قبل قومی گیت پڑھا گیا۔ اس موقع پر طالبات کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ بھی پڑھیے اپنے دیش کا سنویدھان جو ہر بھارتیہ کو اپنا حق بتاتا ہے۔ سنویدھان اپناؤ، دیش بچاؤ، سنویدھان اپناؤ، دیش بچاؤ، سنویدھان اپناؤ۔ کونسلیٹ جنرل اسلامک ریپبلک آف ایران حق بن قمی کے ہاتھوں ڈاؤن ہائی اسکول ملک پیٹ میں اسکولی میگزین DHS ٹائمز کی رسم رونمائی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ تقریب کی صدارت ڈائریکٹر ڈاؤن ہائی اسکول فضل الرحمان خرم نے کی، جبکہ مہمان اعزازی میں نامور صحافی صاحبان شجی اللہ فراست، سید باقر، سماجی جہدکار محمد مصطفیٰ علی، محمد فراز، ماہر ڈرمیٹولوجسٹ ڈاکٹر غلام احمد عباس کے علاوہ دیگر معززین نے شرکت کی۔ بعد ازاں سینئر صحافی شجی اللہ فراست نے بعنوان ایران تھرو مائی آئیز پر ایران کے حالات، مقامات مقدسہ، تاریخ، تہذیب، تمدن، ثقافت وہ دیگر پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ بعد کونسلیٹ جنرل ایران حق بن قمی نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، کلمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں سب و استقلال کے ساتھ مسلسل ترقی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگا۔ ایران کے اسی صبر و استقلال کے نتیجے میں امریکہ خائف ہے۔ ایران کو امریکی شہریوں سے یا دیگر سے کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی پالیسیوں سے ایران کو اعتراض ہے۔ وہ تمام ممالک کو اپنا سرنگوں بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر میتھس کی کتاب کی رسمی اجرائی عمل میں آئی۔ تقریب کے دوران کونسلیٹ جنرل ایران کو بکے اور مومنٹو پیش کیا گیا۔ PP1 اور دیگر چھوٹی جماعتوں کے طلباء و طالبات نے انہیں سلامی و پھول پیش کیے۔ ہنیا نے مہمانوں کا استقبال کیا، جبکہ 8ویں جماعت کی طالبہ نے فارسی میں تقریر کی، اور زینب محی الدین نے قرأت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا، جبکہ اختتام پر محمد فضل الرحمان خرم نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلام ان کنتم مؤمنین۔ ببینید این جمله عزیزان خیلی معنی داره۔ مسجد باولی زیبا باغ آصف نگر مہدی پٹنم کے سیکریٹری ڈاکٹر صدیقی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ مسجد کی تعمیر کے لیے خاطر خواہ چندے، مالی اعانت اور دیگر کے ذریعے تعاون کر کے مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کریں۔ مسجد میں جمعے کے موقع پر مسجد تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے۔ صاحب خیر، صاحب ثروت حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی کے لیے دام درہم سخن تعاون فرمائیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ کافی عرصے سے مسجد کی ملکیت سے متعلق عدالت میں مقدمہ زیر دعویٰ تھا، لیکن تاحال عدالت نے مسجد کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ ان تمام سرگرمیوں میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم قائد الحاج سلطان صلاح الدین اویسی علیہ رحمہ کی زیر سرپرستی کارروائی کا آغاز عمل میں لایا گیا تھا۔ مسائل سے نمٹنے کی حکمت عملی مرتب کی گئی تھی اور اس پر مؤثر انداز سے عمل آوری کی گئی تھی، تاہم ان کی دوراندیشی، دانشمندی و کاوشیں رائے گاہ نہیں گئیں۔ تاہم مسجد کمیٹی نے اب اس تنازع میں کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے عوام کو تلقین کی کہ وہ تعمیراتی سلسلے میں مالی اعانت، چندوں و دیگر کے سلسلے میں مسجد کے اکاؤنٹ نمبر 0854-101-0002786 میں عطیات و چندے ٹرانسفر کرتے ہوئے اللہ سے قربت کا عہد کریں۔ اس کے علاوہ مالی تعاون کے لیے معتمد مسجد کمیٹی کے فون نمبر 9440230754 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد پر عطیات و چندوں کی وصولی کے لیے کاؤنٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں، جس سے راست استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کار خیر میں امداد کرتے ہوئے اپنی دینی حمیت کا اظہار کریں۔ اس موقع پر دیگر مسجد کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ مسجد بولی تمام عدالتی معاملوں سے پاس ہو کر الحمدللہ آئی ہے
اور مسجد کا کام شروع ہو گیا ہے. آپ تمام مسلمانوں سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ توجہ فرمائیے اور بڑی سے بڑی مسجد بنانا ہے. آپ تمام کا دامِ درمِ سخمِ تعاون چاہیے، کیونکہ میرے بھائی آپ آگے دیکھ سکتے ہیں مسجد کا کام شروع ہوگا. 30 سال کے بعد مسجد کا ہوا، عدالتوں میں پھر کے لائے ہیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے میرے بھائی. لہٰذا آپ لوگوں کا تعاون ضروری ہے. تمام امت مسلم کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.